الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم في الشتاء غنيمة الباردة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشتاء تحفة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم نے دنیا کے نظام کو ایسا بنایا ہے کہ ہر عقل مند انسان، ہر پڑھا لکھا انسان اور اس سے آگے بڑھ کر ہر دیہاتی انسان، ہر جاندار انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے اور اس بات سے عبرت لے سکتا ہے اور اس بات کو دیکھ کر سمجھ کر وہ اس بات سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ جو دنیا کا نظام بن رہا ہے، کبھی اس کے اندر ہے تو گرمی ہو رہی ہے، کبھی سردی ہو رہی ہے، کبھی رات ہے تو کبھی دن ہے۔ ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ابھی تو دھوپ تھی، اب یہ فوری تبادلہ کیا آ گیا کہ پوری دنیا معطر تھی، پوری دنیا روشن تھی، اب پوری دنیا کے اندر تو تاریکی چھا گئی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم پنکھے کے لیے، ہوا کے لیے ترس رہے تھے، اب کیا موسم آ گیا، کیا دن آ گئے، کیا ایام آ گیا، کیا زمان آ گیا کہ میں اور آپ سردی سے بچ رہے ہیں، ہواؤں سے بچ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، میں اور آپ اپنے اوپر صرف ایک کپڑا پہننے کے لیے تیار تھے، نہ ہی اس کے اوپر کوٹ پہن رہے تھے، نہ ہی جاکٹ پہن رہے تھے، نہ ہی سوٹر پہن رہے تھے، یہ دیگر تمام ملبوسات میں اور آپ اس سے بچ رہے تھے۔ مگر جیسے ہی کچھ دن گزرے، اب ایک موسم آ گیا جس کے اندر میں اور آپ اپنے بدن کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مجھ کو اور آپ کو گرمی حاصل ہو جائے، مجھ کو اور آپ کو کس طرح میں اور آپ سردی سے بچ سکے، یہ میں اور آپ فکر کر رہے ہیں۔ اگر ایک انسان جو پڑھا لکھا نہ بھی ہو، اگر اس کے اندر تھوڑا سا شعور ہو، تھوڑا سا علم ہو، تھوڑا سا اس کے اندر تدبر ہو، غور و فکر ہو، تو بخوبی یہ بات کو سمجھ لیں گا کہ دنیا کا چلانے والا ایک خالق اور مالک ہے۔ کتنا زیادہ تغیر دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یہ تغیر کرنے والی کون ذات ہے؟ ابھی تو سورج کا زور تھا، پھر اچانک سورج کا زور ختم ہو کر وہ تنہائی میں اور تنزلی میں مبتلا ہو گیا، پھر اچانک چاند آ گیا۔ ابھی تو سورج کا زور تھا تو گرمی شباب پر تھی، پھر اچانک ہے تو سورج کے اندر کمی آ گئی اور مجھ کو اور آپ کو سردی ہونے لگی۔ تو یہ دنیا کا جو نظام بدل رہا ہے، جو دنیا کے نظام کا تغیر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے چلانے والا کون ہے؟ اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے کیا نصیحت ہے؟ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ دنوں کا آنا، رات کا جانا، رات کا آنا، دن کا جانا، اس کے اندر اللہ نے نصیحت کو چھپا کر رکھا ہے۔ اگر جو انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، جو انسان بڑا بننا چاہتا ہے، جو انسان آخرت کو چاہتا ہے، جو انسان اللہ کی محبت کو چاہتا ہے، پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو چاہتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ دن اور رات کے تبادلے کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا تبادلہ کیا ہی عمدہ بنایا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے دن اور رات کے بدلنے میں، گرمی اور سردی کے آنے میں میں نے تمہارے لیے نصیحت رکھی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کے اندر غور و فکر کا مادہ ہے، جو لوگ اپنے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے دنیا میں آنے کا ایک مقصد بھیجا ہے،
جو اپنے مقصد کو پیش نظر رکھیں گا تو دنیا کی ہر مارکیٹ میں جانے کے بعد اپنی معیار کی چیزوں کو دیکھیں گا. مثال کے طور پر اگر کوئی چپل کا بیپاری ہے, چپل کا تجارت کرنے والا ہے, کپڑوں کا تجارت کرنے والا ہے, کپڑوں کا تجارت کرنے والا ہے, برتنوں کا تجارت کرنے والا ہے, تو وہ ہر ملک میں جا کر, ہر بازار میں جا کر, ہر فنکشن میں جا کر, ہر پروگرام میں جا کر اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اور لوگ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں. کیوں؟ ان لوگوں نے اپنا مقصد بنایا. میں نے اپنی تجارت بنایا دکان کی, میں نے اپنی تجارت بنایا چپل کی, میں نے اپنی تجارت بنایا کپڑوں کی. اس لیے وہ ہر فیلڈ میں جائیں گا, ہر فنکشن میں جائیں گا, ہر تجارت میں جائیں گا, ہر منڈی میں جائیں گا, ہر شہر جائیں گا, ہر گاؤں میں جائیں گا. وہ اپنی بات کو مد نظر رکھیں گا کہ کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر اور میں کون سا کاروبار کروں جس کی وجہ سے میں کون سی چیز پسند کروں جو لوگوں میں مقبول ہو جائے, جس کی وجہ سے مجھے منافع, جس کی وجہ سے میرے کاروبار میں نفع, جس کی وجہ سے مجھے زیادہ پروفٹ, جس کی وجہ سے زیادہ مجھے منافع, زیادہ رقم حاصل ہو. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو دن رات کا نظام بنایا ہے, انسان اس کے اندر ایک غور و فکر کرے گا. اللہ کبھی دن کو بڑا کرتا ہے, کبھی رات کو بڑا کرتا ہے. اللہ کبھی دن کو چھوٹا کرتا ہے, کبھی رات کو چھوٹی کرتا ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کیا عجائبات مجھ کو اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں. ان تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا نصیحت کو رکھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن اور رات کے آنے کے اندر وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر عقل ہو, جو لوگ سوچتے ہیں آخرت کے بارے میں, جو لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے آخرت میں جانا ہے, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ والا بننا ہے, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے پیارے نبی کا دامن تھامنا ہے, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دل اللہ کا ہے تو یہ دل کی محبت بھی اللہ کے اندر رہیں گی, یہ دل کے اندر محبت بھی اللہ کے رہیں گی. تو جن لوگوں کا مقصد آخرت رہیں گا, جن لوگوں کا مقصد اللہ کی محبت رہیں گی, جن لوگوں کا مقصد پیارے محمد کی غلامی رہیں گی, جن لوگوں کا مقصد آخرت کا فکر رہیں گا, جن لوگوں کا مقصد جنت کی فکر رہیں گی, جنت کا شوق رہیں گا, جہنم سے بچنا رہیں گا, جن لوگوں کے اندر یہ مادہ ہوں گا, جن لوگوں کے اندر یہ دھیان ہوں گا, جن لوگوں کی یہ سوچ ہوں گی, جن لوگوں کی یہ فکر ہوں گی, تو رات کے آنے اور جانے میں ہمیشہ یہ فکر کریں گے اے اللہ کریم تو نے ابھی رات کو بڑا بنایا ہے, میں اس رات کے ذریعے سے تجھے راضی کروں گا. ان رات کے ذریعے سے میں کیا کروں گا, کس کو راضی کروں گا, اللہ کو راضی کروں گا. اللہ کریم آپ نے ابھی دن کو بنایا ہے, گرمی کا موسم آیا, اس گرمی کے موسم میں جو 12 گھنٹے کا آپ نے دن بنایا, 11 گھنٹے کا آپ نے دن بنایا, ان دنوں کے اندر, ان اوقات کے اندر, ان لمحوں کے اندر, ان اوقات کے اندر میں تجھے راضی کرنے والا بنوں گا. ان اوقات میں 12 گھنٹے مثال کے طور پر آپ نے دن بنایا تو میں 8 گھنٹے کاروبار کے بنا کر 4 گھنٹے تیری عبادت کے لیے لگاؤں گا, تیری نماز کے لیے لگاؤں گا, تیری تہجد کے لیے لگاؤں گا, تیرے ذکر کے لیے لگاؤں گا, تیری تلاوت کے لیے لگاؤں گا, تیرے مسئلے مسائل کو سیکھنے کے لگاؤں گا اور تیری پیارے محمد کی دینی تعلیم کو حاصل کرنے میں لگاؤں گا. اے اللہ کریم تو نے ابھی 10 گھنٹے کی رات بنایا, 11 گھنٹے کی رات بنایا, 12 گھنٹے کی رات بنایا, اس رات کو میں تیری تہجد کے لیے بناؤں گا, اس رات کے اندر میں سحری کا انتظام کروں گا. اس طرح اگر جو ایمان والا آخرت کی فکر کرتا ہے, اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے, اللہ سے ملنے کے واسطے محبت میں تڑپتا رہتا ہے, اللہ کی محبت میں دن رات تڑپتا رہتا ہے, وہ ان موقعوں کو غنیمت جانتا ہے. اے اللہ وہ بڑی راتیں آ جائے, وہ بڑا دن آ جائے, وہ بڑی راتیں آ جائے جس میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے دکھڑے تیرے سامنے سناؤں, وہ بڑی راتیں آ جائے جس میں تہجد کا اہتمام کروں. اے اللہ بڑی راتیں آ جائے جس میں سحری کا انتظام کر سکوں. اے اللہ وہ بڑے دن آ جائے جس کے اندر میں روزی روٹی کا انتظام کروں, حلال روزی کا کاروبار کروں. وہ بڑے دن آ جائے جس کی وجہ سے میں نفل نمازوں کا اہتمام کروں. وہ بڑے دن آ جائے جس کی وجہ سے میں والدین کی خدمت کر سکوں. وہ بڑے دن آ جائے جس کی وجہ سے میں لوگوں کو گرمی کے موسم میں پانی پلانے کا انتظام کروں. اے اللہ وہ بڑے دن آ جائے اس کی وجہ سے میں غریبوں کی مدد کر سکوں. یہ تمام کی تمام چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں, وہ تمام کی تمام چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں جن لوگوں کے اندر آخرت کا شوق ہے, جن لوگوں کے اندر آخرت کی فکر ہے, جن لوگوں کے اندر اللہ کی محبت ہے, جن لوگوں کے اندر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں کے اندر محبت ہے, وہی لوگ اس بارے میں فکر کرتے ہیں. ہاں جن لوگوں کے اندر کوئی فکر نہیں ہے, جن لوگوں کے اندر اللہ کا شوق نہیں ہے اور پیارے محمد کی غلامی نہیں ہے, نہ آخرت کا کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی موت کا ڈر اور خوف ہے, نہ ہی موت کے حالات کا ڈر ہے, نہ قبر اور آخرت کا کوئی ڈر ہے, نہ جہنم کے عذابات سے ڈرنے کا کوئی خوف ہے, ایسے لوگ نہ رات میں تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں, نہ دن کے اندر تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رات ہو رہی ہے, دن ہو رہا ہے, یوں ہی زندگی برباد ہو رہی ہے.
यही जिंदगी बर्बाद हो रही है। दिन हो रहा है, रात हो रही है, यही जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो बड़ी रातों को सोने में गुजारेंगे और बड़े दिनों को अफवारी में गुजारेंगे। बड़ी रातों को है तो लफाजी में गुजारेंगे, बड़ी रातों को है तो गुनाह में गुजारेंगे, बड़ी रातों को है तो गपशप में गुजारेंगे, बड़ी रातों को अल्लाह की नाफरमानी में गुजारेंगे, बड़ी रातों को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में नहीं बल्कि प्यारे मोहम्मद की फरमाबरदारी में नहीं बल्कि प्यारे मोहम्मद की नाफरमानी और अल्लाह की नाफरमानी में बड़ी रातों को गुजारेंगे। जैसे ही बड़ा दिन आएगा, उन बड़े दिनों के अंदर भी बड़े बड़े फंक्शन करेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, बड़े बड़े मंसूबे बनाएंगे, बड़ी बड़ी तिजारत करेंगे, मगर बड़ी बड़ी बड़े नमाजें नहीं पढ़ेंगे, बड़े बड़े रोजे नहीं रखेंगे, बड़ी बड़ी तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी नवाफिल नहीं पढ़ेंगे, बड़ा बड़ा कुरान नहीं पढ़ेंगे, बड़े बड़े पारे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ज्यादा पारे भी नहीं पढ़ेंगे, न ज्यादा सूरे पढ़ेंगे। वो लोग ये चाहेंगे कि बस दिन हो रहा है, रात हो रही है, जिंदगी गुजार दो और अपने मकसद जो है खाना, कमाना, सोना, इन तमाम चीजों को पूरा करो। हालांकि मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, नौजवानों, अल्लाह ने जो दिन और रात का निजाम बनाया, इसके अंदर ने अल्लाह ने हमको दावत दिया है, मुझको और आपको सोचने का मौका दिया है। यूं तो दावत कुरान में भी है, यूं तो दावत अहादीस में भी है, यूं तो दावत अल्लाह के पैगाम में भी है, मगर मैं और आप दीन से दूर होते जा रहे हैं। मैं और आप दीन से दूर होते जा रहे हैं। मैं और आप गफलत का निशान बने हुए हैं, गफलत में खोए हुए हैं। ना मुझको कुरान खोलने का मौका है, ना हदीस खोलने का मौका है, ना बयानात में बैठने का शौक है, ना कुरान पाक की तफसीर में बैठने का शौक है। इसके बावजूद जिस आदमी के अंदर तड़प हो, जिस आदमी के अंदर फिक्र हो, आखिरत का डर हो, प्यारे मोहम्मद की गुलामी का डर हो, प्यारे मोहम्मद की गुलामी का अज़्म हो और अल्लाह के सामने खड़े होने का डर हो, तो ऐसे इंसान के लिए ऐसे इंसान के लिए रात और दिन का निजाम काफी है कि इन रात और दिन के निजाम को समझे और अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की करे। हे अल्लाह, तूने रात को बड़ा बनाया, इन रात को गनीमत जानते हुए मैं तेरी दरगाह में खड़ा होऊंगा, मैं दिन के दुखड़े रात में सुनाऊंगा। हे अल्लाह, तूने रात बड़ी बनाया, मैं 8 घंटे आराम करूंगा और 2 घंटे तेरे सामने इबादत करूंगा, तेरे सामने अपना दुखड़ा सुनाऊंगा, अपनी बच्चियों का दुखड़ा सुनाऊंगा, अपने बच्चों का दुखड़ा सुनाऊंगा, अपने रिश्तेदारों का दुखड़ा सुनाऊंगा, अपने महल्लों वालों का दुखड़ा सुनाऊंगा, अपनी पड़ोसियों का दुखड़ा सुनाऊंगा, अपनी जायदाद वालों का दुखड़ा सुनाऊंगा, अपनी तमाम टेंशन के दुखड़ों को तेरे सामने पेश करूंगा। दिन छोटा बनाया, इन तमाम दिन के तमाम मराहिल को ए अल्लाह करीम मैं तेरी दरगाह में रात में तहज्जुद में रखूंगा। ये रात इसलिए अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई थी, इसलिए अल्लाह करीम ने ऐसे प्यारे प्यारे और महबूब बंदों की क्या अच्छा तज़किरा फरमाया और क्या बड़ा तज़किरा फरमाया। अल्लाह करीम ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे प्यारे, अल्लाह के लाडले लाडले ऐसे बंदे दुनिया में है, ऐसे बंदे दुनिया में है जो लोग बिस्तर को पसंद नहीं करते, जो लोग रातों के सोने को पसंद नहीं करते, जो लोग रातों में गपशप लगाने को पसंद नहीं करते, वो ये बात की फिक्र और सोच में लगे रहते हैं, अल्लाह तू रात को भेज दे, मैं सहरी का इंतजाम करूंगा। अल्लाह तू रात को भेज दे, मैं तहज्जुद का इंतजाम करूंगा। अल्लाह करीम ने फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा युनफिकून। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ बंदे वो हैं, अल्लाह के लाडले, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के चहीते बंदे कुछ वो हैं जो इस बात की फिक्र करते हैं कि अपने पहलुओं को और अपने पीठ को बिस्तर से जुदा कर दे, बिस्तर को छोड़ दे, कंबल को रख को छोड़ दे, इन तमाम सर्दियों के कैदो बंदों को छोड़कर अल्लाह करीम के सामने खड़े हो जाए और अल्लाह के सामने मांगने लगे, अल्लाह के सामने डरने लगे, अल्लाह के सामने रोने लगे। ए अल्लाह, तूने क्या अच्छी रात मुबारकबाद मनाई है, तमाम की तमाम दुनिया सो रही है, तमाम की तमाम दुनिया ठाटे मारते सो रही है, पूरी दुनिया कहां पर सो रही है, किसके पास सो रही है, किसकी यादों में सो रही है, किसके वास्ते सो रही है। ए अल्लाह करीम, मैं तेरी यादों में सो रहा हूं, मैं तेरी यादों में अपनी रात को गुजार रहा हूं। कौन कहां पर रात गुजार रहा होगा, कोई तिजारत में गुजार रहा है, कोई स्टेशन पे गुजार रहा है, कोई बीवी के पास गुजार रहा है, कोई बच्चों के पास गुजार रहा है। ए अल्लाह करीम, ने अपनी रात को तेरे वास्ते बनाया, तेरे रोने के वास्ते बनाया, तेरी मोहब्बत के वास्ते बनाया, तेरे प्यार के वास्ते बनाया, तेरी नमाज के वास्ते बनाया, तेरे कुरान के वास्ते बनाया, तेरे जिक्र के वास्ते बनाया। लोग बिस्तरों पर सो रहे हैं, ए अल्लाह मैं तेरे सामने रो रहा हूं। ए अल्लाह, इस रोने को, इस तहज्जुद पढ़ने को, इस कुरान पढ़ने को, इस सैरी के इंतजाम करने को अपनी दरबार के अंदर, अपनी दरगाह के अंदर कबूल फरमाकर हमारी आखिरत का जखीरा बना दे।
اس لیے اللہ کریم نے ہم کو رات عطا فرمایا ہے. بڑے بڑے ہمارے اکابرین، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے پرکھوں کو ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لے، ہمارے اسلاف کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لے، ہمارے اکابرین کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لے. عبداللہ ابن مسعود کتنے بڑے صحابی رسول ہے، اتنے پیارے صحابی رسول ہے، اور پیارے محمد کی ہمیشہ غلامی کرتے تھے، ہمارے نبی کی چوکٹ سے ہمیشہ چپکے ہوئے رہتے تھے، ہمارے نبی کے دربار سے ہمیشہ لگے ہوئے رہتے تھے. عبداللہ ابن فرماتے تھے مرحبا بالشتا، مرحبا بالشتا، او سردیوں مرحبا، آئیے آئیے، سردی کے دن آئیے آئیے، ویلکم ہو، مبارک ہو، خوش آمدید ہو. پیارے پیارے سردیوں تم آئیے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں تمہیں چاہ رہا ہوں، میں تمہارا ویلکم کر رہا ہوں، میں تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے کیا بنایا تمہاری راتوں کو، تمہاری راتوں میں تہجد پڑھنا آسان ہے، تمہاری راتوں میں تہجد پڑھنا آسان ہے. اور تمہارے دن بھی اللہ نے ایسے انمول بنائے، 8 گھنٹے کے 8.5 گھنٹے کے ایسے پیارے دن اللہ رب العزت نے بنائے ہیں جس کے اندر دن کو روزہ رکھنا کیا ہے، آسان ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں اور پیارے محمد فرماتے ہیں الصوم بالشتائی، الصوم فی الشتائی غنیمت الباردہ. پیارے محمد فرماتے ہیں واہ 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 واہ، سردی کے دن تمہارے کیا کہنے، یہ تو لوٹنے کی دن ہے، یہ تو نیکیوں کو جمع کرنے کی دن ہے، یہ تو نیکیوں کو اپنے پاس جمع کرنے کی دن ہے. اللہ نے مفت کی نیکی ہم کو اثر میں عطا فرمائی ہے، یہ مفت کی نیکی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. کیا نیکیاں ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس سردیوں کے دنوں کے دن کو ہے تو چھوٹا بنایا اور راتوں کو لمبا بنایا، جس کی وجہ سے آدمی کو تہجد پڑھنا آسان ہے اور دن میں روزہ رکھنا آسان ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے آسان ہے، ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کے اندر جذبہ ہو، جن کے اندر شوق ہو، جن کے اندر اللہ سے ڈرنے کا خوف ہو، جن کے دلوں کے اندر اللہ سے ڈر ہو اور پیارے محمد کی غلامی ہو. ورنہ میرے دوستو، میں اور آپ جس نہج پر زندگی گزار رہے ہیں، میں اور آپ جس نہج پر زندگی گزار رہے ہیں، میں اور آپ جس موڑ پر راتیں گزار رہے ہیں، جس طریقے سے میں اور آپ دن گزار رہے ہیں، ان دنوں کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے، ان راتوں میں کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ کریم کی تعلیمات کو دیکھو، پیارے محمد کی تعلیمات کو دیکھو، اپنے پیدا کرنے کے مقصد کو جانو. اللہ کیوں نظام کو بھیج رہا ہے، اللہ کیوں گرمی کو بھیج رہا ہے، اللہ کیوں سردی کو بھیج رہا ہے، اللہ کیوں پتجھڑ کے موسم کو بھیج رہا ہے، اللہ کیوں ربیع کو موسم کو بھیج رہا ہے. سردی بھی پسند نہیں ہے، گرمی بھی پسند نہیں ہے، پتجھڑ بھی پسند نہیں ہے، ہاں البتہ پسند ہے ربیع کا موسم پسند ہے. ربیع کا موسم کسے کہتے ہیں؟ ربیع کا موسم کہتے ہیں جس کے اندر بہاریں ہوں، جس کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں، جس کے اندر درخت بھی تر و تازہ ہو جائے. ٹھیک اسی طریقے سے میرے دوستو، نہ اللہ کو ایسی زندگی پسند ہے جس پہ میں اور آپ گزار رہے ہیں، نہ افراط والی پسند ہے، نہ تفریط والی پسند ہے، نہ کمی والی پسند ہے، نہ زیادتی والی پسند ہے. اللہ کو ربیع والی زندگی پسند ہے. اس لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس موسم میں تشریف لائے ہیں، جس مہینے میں تشریف لائے ہیں، جس ماہ مقدس کے اندر تشریف لائے ہیں، اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ ربیع الاول بنایا. اس لیے ربیع الاول بنایا اس لیے کہ میری زندگی گرمی کی برباد ہو گئی، سردی کی برباد ہو گئی، پتجھڑ کی برباد ہو گئی، یہ تمام زندگی میری رب کی برباد ہو گئی تھی. اللہ نے پیارے محمد کی غلامی دیا، اللہ نے پیارے محمد کو میرے رب کے پاس بھیجا ہے تاکہ ہمارے اندر ربیع آ جائے، تاکہ میرے رب کے اندر زندگی کے اندر نکھار آ جائے. جس زندگی میں میں اور آپ ڈوبے ہوئے ہیں، جس زندگی کے اندر میں اور آپ الجھے ہوئے ہیں، جن زندگی کی مصروفیات میں اور آپ بکھر چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، میں اور آپ تماشا بن چکے تمام لوگوں کا، ایسی تمام زندگی کو بالائے طاق رکھنا ہے اور حتیٰ کہ اپنی جوتی کے پر رکھ کر پیارے محمد کی غلامی کو تھامنا ہے، پیارے قرآن کو تھامنا ہے. اس کے اوپر میری رب کی کامیابی ہے. اس لیے ان تمام موسموں کو ہمارے پیارے محمد کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے، ان تمام اکابرین کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے. بڑے بڑے اکابرین کو دیکھو، ہمارے اسلاف کا یہ شیوا تھا، ہمارے بزرگوں کا یہ شیوا تھا، ہماری دادی نانیوں کا یہ شیوا تھا. وہ راتوں کو اٹھتے تھے، وہ اللہ کے سامنے تہجد پڑھتے تھے. آج تہجد کا کوئی معمول نہیں ہے اور پیارے نبی فرماتے ہیں تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو. اس لیے کہ تہجد پڑھنا اولیاء اللہ کا شیوا ہے، نیک لوگوں کا شیوا ہے. تہجد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نورانیت عطا فرماتے ہیں، تہجد پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ دینوں کے مسائل کو حل فرماتے ہیں، تہجد پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ چہرے پر نور عطا فرماتے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی زیادہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی احادیث کے اندر اس کی فضیلت فرمائی ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان تمام ایام کو غنیمت جانے، سردی کے موسم کو بھی غنیمت جانے، گرمی کے موسم کو غنیمت جانے. اس لیے خاص طور سے جن باتوں کا مجھ کو اور آپ کو ان موسم کے اندر اہتمام کرنا ہے، وہ پہلا ہے وضو کا مکمل اہتمام کرنا ہے.
वजू का मिसाल के तौर पर, क्योंकि सर्दी ज्यादा होने की वजह से आमतौर से वजू का एहतमाम नहीं होता, ये पूरा नहीं होता, इस तरह इंसान तो आस्तीन बरोबर नहीं चलाता, बरोबर पैर नहीं धोता, तो इसलिए ऐसे मौसम के अंदर प्यारे नबी ने बड़ी बड़ी बशारत अता फरमाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वजू को मुकम्मल करो। इसलिए सर्दी के अंदर सबसे पहला काम मुझको और आपको ये करना है कि वजू को मुकम्मल करना है, और दूसरा काम ये करना है कि इन सर्दी के मौसम को गनीमत जानते हुए मुझको और आपको तहज्जुद का एहतमाम करना है, और तीसरा काम मुझको और आपको ये करना है कि मेरे रात के जो रोजे छूट चुके हैं, जो भाइयों ने गफलत की वजह से नहीं रखे, अपनी लापरवाही की वजह से नहीं रखे, दीन का इल्म होने की वजह से नहीं रखे, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, जितने भी साल हो चुके हैं, उन तमाम रोजों को शुमार करे। मैं और आप इन तमाम दिनों के अंदर अल्लाह ने दिन को छोटा बनाया, न प्यास लगती है, न भूख लगती है, न मशक्कत है, न परेशानी है। इन रोजों को गनीमत जाने, इन तमाम दिनों को गनीमत जानते हुए जिन लोगों के ऊपर रोजे कज़ा हो चुके हैं, जिन लोगों ने रोजे नहीं रखे हैं, और वो मेरी और माँ बहनें जिनको अल्लाह ताला ने निजाम ऐसा बनाया है कि उनको माहवारी आते हैं, हैज के दिन आते हैं, निफास के दिन आते हैं, तो इन तमाम दिनों की रोजों की कज़ा करे, क्योंकि हैज के दिनों के अंदर हमारी माँ बहनों से नमाजें तो माफ है, अलबत्ता उस 10 दिनों की 7 दिनों की नमाजें तो माफ है, मगर रोजे उनको माफ नहीं है। अगर रमजान मुबारक के महीने के अंदर उनको हैज के दिन आ गए हैं तो उनको रोजा तो फौरी यानी वक्ती एतबार से रोजा माफ हो जाएगा, माफ यानी सहूलत दी जाएंगी, छूट दी जाएंगी, बाद में उनको भी इसकी कज़ा करना पड़ेंगी। नमाजों की कज़ा नहीं है औरतों के लिए, अलबत्ता नमाजों की कज़ा नहीं है, अलबत्ता रोजों की कज़ा है। इसलिए हमारी माँ बहनों से जिनके माहवारी के दिन आते थे उनको भी ये मसला जाकर बताए कि आप अगर रोजे की कज़ा करना चाहती हैं तो ये मुबारक अय्याम चल रहे हैं, ये सर्दी के दिन चल रहे हैं, इनमें दिन छोटा है, रात बड़ी है, अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त निजाम बनाया है, इनके अंदर अपने रोजों की कज़ा कर लो। और वो हमारे भाई जिनके 30-30 साल के 40-40 साल के रोजे रह चुके हैं, उनको चाहिए कि रोजों की कज़ा करें, और जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दिया था उनका एक भी रोजा कज़ा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग बाइज्जत है, बाएहतराम है, उन लोगों को चाहिए कि नफल रोजों को रखने का एहतमाम करें। और चौथा काम मुझको और आपको ये करना है कि गरीबों की खिदमत करना है। जिन लोगों के पास सर्दी से बचाव का इंतजाम नहीं है, हमारे घरों के अंदर कंबल है, 4-4 कंबल पड़े हुए हैं, 5-5 कंबल पड़े हुए, एक से 2 जैकेट है, 3 स्वेटर है, या जो गर्मी का इंतजाम था मफलर है, दस्ती है, वो जो गरीबों के पास ये इंतजामात नहीं है उन तमाम अशिया को उन तक पहुंचाना है। अगर नया खरीद के दे सकते हैं तो नया दे दे, अगर पुराना है तो उसको तो धोकर इस्त्री कर उनको दे दे, ताकि गरीब की खिदमत भी हो जाएंगी, उसकी दुआएं भी मिलेंगी, और जब तक उस पर नमाज पढ़ेगा, जब तक अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, इन तमाम का सवाब मुझको और आपको मिलेगा। इसलिए 4 बातों को सर्दी के अंदर खास तौर से मुझको आपको एहतमाम करना है। वजू को मुकम्मल करना है, दूसरा दिन के अंदर रोजे का एहतमाम करना है, करेंगे सब इंशाअल्लाह ताला। हमेशा बावजू रहिए। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं गुनाहों से बचूं, उसको चाहिए कि हमेशा वजू का एहतमाम करे, और दूसरा तहज्जुद की पाबंदी करे, और तीसरा ये है कि रोजे का एहतमाम करे, और चौथा गरीबों की खिदमत करे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझको और आपको इन तमाम अमाल की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।